نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض گناہ ایسے ہیں کہ جن کی سزا آخرت میں ملے گی، صحیح ہے، لیکن کچھ ایسے بھی ہیں کہ آخرت میں تو ملے گی لیکن اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ان کی سزا جاری فرما دیتا ہے، اور ان میں سے ایک والدین کے ساتھ بدسلوکی بھی ہے۔ ایک خاتون نے مجھے بتایا کہ میرے بیٹے نے بیلن مار کے میری یہاں کی ہڈی توڑ دی۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ اندازہ، اتنے ظالم۔ او مائی گاڈ۔ ایک بیٹے نے اپنی ماں کو جو بیمار ہو گئی تھی واش روم کے اندر بند کر دیا کہ یہ پیشاب کر دیتی ہیں بستر پہ، وہیں کریں سب کچھ، باتھ روم کے اندر، آپ اندازہ کریں۔ اور اس آدمی کا انجام یہ ہم نے دیکھا اپنی آنکھوں سے، یہ تو ایسے کئی واقعات ہو چکے ہیں کہ اس کی اولاد نے، بیوی نے طلاق لی، اولاد نے گھر سے باہر نکال دیا، وہ پاگل ہو گیا بالکل ایسا۔ ایسی ایک سسر تھے، یہ تو خیر چلو مرد کا معاملہ ہے، بہو اس کو مارتی تھی جوتیوں سے، اور بیٹا دیکھتا تھا کچھ نہیں کہتا تھا۔ جب ان کے بچے پیدا ہوئے اللہ نے سب پاگل اولاد عطا فرمائی، اور وہ ایسے کہ وہ بچے جوتیاں اٹھا کے ماں اور باپ کو مارتے تھے۔ تو اس سے ذرا درس حاصل کرنا چاہیے، ماں باپ ہمارے لیے کتنی اذیت اور تکلیف برداشت کرتے ہیں۔ آج اگر ماں باپ کا بستر پہ پیشاب نکل جائے ہمارا منہ بن جاتا ہے، لیکن ہم دیکھیں کہ 4-5 سال تک ہم نے بستروں پہ کتنا پیشاب کیا، کتنی وومیٹنگ کی، پوٹی دھلائی ماں نے، کس قدر وہ محنت کرتی ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ سردیوں میں کبھی بستر پہ پیشاب نکل جاتا تھا، چھوٹے ہوتے نا بالکل منا، لیکن وہ میرے ذہن میں بھی تک تصور ہے۔ تو میری امی اٹھا کے اس کو صاف کر کے ادھر گیلی جگہ پہ چادر بچھا کے اس پہ لٹاتی تھی، وہ نیند خراب کر کے۔ تو یہ اس کا مطلب ہے کہ ماں باپ نے اتنی قربانیاں دی ہیں، اسی لیے ان کے اللہ تعالیٰ نے کما ربیانی صغیرہ کے الفاظ ارشاد فرمائے کہ جیسے انہوں نے بچپن میں تمہیں پالا نا، ذرا اس کا اب تصور ذہن میں رکھو۔ آج تھوڑا سا ان کے دوا پہ خرچ ہو جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں یار دیکھو اتنا خرچہ ہو گیا۔ بچپن سے لے کر جوانی تک ذرا ان کی کیلکولیشن تو کر کے دیکھیں کتنا انہوں نے ہم پہ خرچ کیا، اور اس کو موجودہ کرنسی میں لا کر دیکھیں، پھر دیکھیں کتنا انہوں نے خرچ کیا۔ اب جب ان کی باری آتی ہم کہتے ہیں ان کو تو فرض تھا، اور ہماری باری آئے تو قرض ہوگا۔ تو یہ بھی تو ہم پہ فرض ہے نا۔ سنا کہ اگر خیال کیا ہے تو کیا ہے، لیکن اس میں نیا کیا کیا ہے؟ دنیا میں ارباں لوگ ہیں، سب کے ماں باپ ہی کرتے ہیں نا، تو اس میں یہ کوئی وہ تھوڑی ہے۔ اس وسوسے کی دوری کے لیے صرف اتنا میں کہوں گا، اللہ تعالیٰ یہ بات جانتا نہیں جانتا، اس کے باوجود اس نے ماں باپ کا احسان یاد دلایا نہیں دلایا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر وہ اپنا فرض بھی ادا کر رہے ہیں تب بھی اس میں پہلو احسان کو فراموش نہیں کر سکتے۔ سبحان اللہ، کیا کہنا۔ جانے کتنی برف سی راتوں میں ایسا بھی ہوا، اللہ اکبر، بچہ تو چھاتی پہ ہے گیلے پہ سو جاتی ہے ماں۔ سبحان اللہ۔ موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، تب کہیں جا کر رضا تھوڑا سکون پاتی ہے ماں۔ شکریہ ماں کا کبھی ہو ہی نہیں سکتا ادا، مرتے مرتے بھی دعا جینے کی دے جاتی ہے ماں۔ سبحان اللہ۔ تو کیا کہنے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالی، سوال اللہ تعالی کے بارے میں کیسا عقیدہ رکھنا چاہیے؟ جواب، اللہ تعالی ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ آسمان و زمین اور ساری مخلوقات کا پیدا کرنے والا وہی ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، دوسرا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ وہی سب کو روزی دیتا ہے، امیری غریبی اور عزت و ذلت سب اس کے اختیار میں ہے، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، اس کا ہر کام حکمت ہے۔ بندوں کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، وہ ہر کمال و خوبی والا ہے، جھوٹ، دغا، خیانت، ظلم، جہل وغیرہ ہر عیب سے پاک ہے، اس کے لیے کسی عیب کا ماننا کفر ہے۔ سوال، کیا اللہ تعالیٰ کو بڑھو کہنا جائز ہے؟ جواب، اللہ تعالیٰ کی شان میں ایسا لفظ